وعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین اور میری دینی مائیں بہنوں، مل کر بیٹھے اور آنے والی مستورات کو، آنے والی خواتین کو جگہ دے. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس میں ہم تمام کو اللہ اس کے رسول کی دین کی بات کو سننے کے لیے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ہے، دوسری عورتیں ہیں. جس طرح دنیا کی موٹر گاڑی، موٹر سائیکل دو پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی. موٹر گاڑی، موٹر سائیکل دو پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی. اسی طرح انسان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے مرد عورت کا ہونا ضروری ہے. انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے مرد عورت ہیں. اگر مثال کے طور پر موٹر سائیکل کا ایک پہیہ پنچر ہوگا اور دوسرا پہیہ صحیح ہوگا تو گاڑی نہیں چل سکتی. دونوں پہیوں کا صحیح ہونا، دونوں گاڑی کے ٹائر کا صحیح ہونا، درست ہونا ضروری ہے جب گاڑی چلے گی. اسی طرح اگر گھر والوں کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا دین ہوگا اور گھر والی کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا تو اس کی زندگی کی گاڑی کا چلنا بھی مشکل ہے اور دشوار ہے. اور اگر گھر والی کی زندگی میں دین ہوگا اور گھر والوں کی زندگی میں دین نہ ہوگا تو ان کی بھی زندگی کی گاڑی کا چلنا مشکل ہے اور دشوار ہے. دونوں کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا 100% دین اور دین کی محنت کا ہونا ضروری ہے، تب ان کی زندگی کی گاڑی چلیں گی. اب ہمارے گھر میں، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہمارے ماں باپ کی زندگی میں، ہمارے بھائی بہنوں کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کا 100% دین اور دین کی محنت کیسے آ جائے، ہم سب دین کا کام کرنے والے کیسے بن جائے، ہم سب دین کی مبارک محنت کو اپنے زندگی میں لانے والے کیسے بن جائے، اس کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی ام المؤمنین مسلمانوں کی مائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹیوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بیویوں نے اور ان کی بچیوں نے اور اس زمانے کی صحابیات نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کیسی قربانی دی، مجاہدہ کیا، محنتیں کی، پریشانیاں جھیلی کہ دین سارے عالم میں سرسبز و شاداب ہو جائے، سارے عالم میں اللہ اور اس کے رسول کا 100% دین اور دین کی محنت کیسے آ جائے.
یہ قربانیوں کو دیکھنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، ان کی بچیوں کی اور اس زمانے کی صحابیات کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری عورت، آخری خاتون، آخری مستورات آئیں گی، ان تمام کی روحوں کو کھنگال کر دیکھا، اور جو سب میں بیسٹ کوالٹی کی خاتون تھی، سب سے اچھی عورتیں تھیں، ان کو ہمارے نبی کے زندگی کا ساتھی بنایا، ہمارے نبی کے زندگی کی بیویاں بنایا۔ ان میں سے 11 کو چن کر اللہ نے نکالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ساتھی بنایا، ازواج مطہرات بنایا، ام المؤمنین بنایا، مسلمانوں کی ماں بنایا۔ اور پھر اللہ نے 4 بیٹیوں کو خاص بنایا، ان میں سے ان کی 4 بیٹیوں کو نکالا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں اور 11 بیویاں ہیں۔ اللہ نے ان سے نکاح اس لیے کرائے کہ کس خاتون کے ساتھ زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی طلاق شدہ تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی جو ہے حالت میں زیادہ تھی، کوئی ہائٹ میں کم تھی، کوئی ہائٹ میں زیادہ تھی، اور کوئی دبلی پتلی تھی، اور کوئی بغیر شادی شدہ تھی، اور کوئی بغیر بچے والی تھی، اور کوئی زیادہ بچے والی تھی۔ اس لیے نکاح کرائے، اس لیے شادی کرائے کہ کس خاتون کے ساتھ زندگی کیسی بسر کرنی چاہیے، یہ بتلانا تھا قیامت تک آنے والی امت کے مردوں کو اور امت کی عورتوں کو، کہ اگر تمہارا نکاح طلاق شدہ کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اگر تمہارا نکاح بغیر بچے والی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جا سکتی ہے، اگر تمہارا نکاح کنواری کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے، اگر تمہارا نکاح حالت میں زیادہ خاتون سے ہو جائے تو اس کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے، اگر تمہارا نکاح ہائٹ میں کم خاتون سے ہو جائے تو اس کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ ساری امت کو بتلانا تھا، اس لیے اللہ نے کم و بیش 11 نکاح کرائے ہمارے نبی کے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو بتلانا تھا کہ کیسی خاتون کے ساتھ کیسی زندگی گزاری جا سکتی ہے، زیادہ بچے والی کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جا سکتی، یہ بتلانا تھا۔ یہ ساری چیزیں سیرت میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آنے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے۔ 25 سال کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ملک التجار، تاجروں کی ملکہ تھی۔ یہ اتنا مال اللہ نے دیا تھا، اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ یہ اکیلی نصف مال کی ملکہ تھی۔ ساگوان کی لکڑی کا مکان تھا مکہ میں، 2 منزلہ، شیشے لگے ہوئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں۔
نصف مال کی ملکہ تھی، نصف یعنی آدھا۔ اس طرح کہ اگر سارے مکہ والے 10 کروڑ کے مالک ہیں تو یہ اکیلی 5 کروڑ کی ملکہ تھی۔ اتنا اللہ نے نوازا تھا ان کو۔ پھر پتہ چلا کہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوترا ہے، نوجوان ہے، 25 سال کی عمر ہے، آمین ہے، صادق ہے، سچا ہے، لیکن جو ہے بکریاں چراتا ہے۔ ایک قاصد بھیجا ابو طالب کے پاس، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ بکریاں نہ چرایا کرے، میرے پاس آ کر تجارت کا مال لے جائے اور مارکیٹ میں، بازار میں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت کرے۔ کپڑوں کی تجارت تھی کہ جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا تقسیم ہو جایا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تجارت کرنے کے لیے، اور کئی شہروں کا اور ملکوں کا سفر کیا۔ 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، ان کے صفات، ان کی قابلیت، ان کے بول چال، ان کے اخلاق، ان کا معاملات، ان کا کردار، ان کا رہن سہن اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر پیغام بھیجا ابو طالب کے پاس، آپ اپنے بھتیجے کی شادی مجھ سے کرا دیجئے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس اور ہمارے نبی کی عمر 25 برس، 15 سال زیادہ، اور 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون ہے۔ اس سے پہلے ان کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایسی خاتون سے نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے ہمارے نبی کی۔ 25 سال کی عمر ہمارے نبی کی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 15 سال زیادہ، اور وہ بھی 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون۔ بڑے ہی دل گردے کی بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ اب جو ہے شادی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، زندگی گزر بسر ہونے لگی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے تقریباً 40 برس کو پہنچ گئی، اور ان کی 15 سال زیادہ تھی، 55 برس۔ اب مکہ کے اندر جب بھی کوئی قافلہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکرام کرتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور لیٹ گئے چادر اوڑھ کر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے محبوب کیا بات ہے، کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کہ مکہ میں قافلہ آیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے۔ اگر میرے پاس ہوتا تو ضرور ان کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا اور کپڑا پہناتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد بھیجا مکہ میں، جن لوگوں کی طرف ان کا بقایا مال کی ادھاری تھی وہ سارا جمع کروایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کے برابر، ان کے قد کے برابر سونے اور چاندیوں کے اشرفیوں کا بھگار لگا دیا، انبار لگا دیا، اور کہا میرے محبوب یہ سارا کے سارا مال آپ کا ہے، آپ اسے جہاں چاہے، جدھر چاہے، جب چاہے خرچ کر دیجئے، اللہ کے دین پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر،
بغیر گھر والوں پر، بغیر کپڑے والوں پر کھلا دیجئے، پلا دیجئے۔ ایسی خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا لگایا اللہ اس کے رسول کے دین پر۔ ابھی نبی نہیں بنے، ابھی رسول نہیں بنے، ابھی پیغمبر نہیں بنے، ابھی صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو شوہر کے کہنے پر، شوہر کے غم زدہ ہونے پر سارا کے سارا مال لا کر رکھ دیا، آپ جدھر چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں لگا دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچ گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قیام رہتا تھا۔ یہ 55 سالہ خاتون وہاں پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ پہنچاتی تھی، کھانا پہنچاتی تھی۔ ایسا ساتھ دیا اپنے شوہر کا، اپنے گھر والے کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس، ان کی عمر مبارک 55 برس، اور یہ خاتون 7 کلومیٹر دور جا کر ہمارے نبی کا جہاں پر قیام رہتا تھا 3 دن تک عبادت کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، تو وہاں جا کر کھانا پہنچاتی تھی۔ اب ایک دن جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرشتے غار حرا کے اندر بسم اللہ کے ساتھ 5 یا 6 آیتیں لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جو ہے پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی فرشتے کو، جبرائیل کو نہیں دیکھے تھے، اور جو ہے وہی اتر گئی، نبوت مل گئی، تو گھبرا گئے، پسینہ چھوٹ گیا، اور اپنے گھر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑائی، اور جو ہے فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب دم نکلنے کو ہے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ڈھانڈاس باندھا، دلاسا دیا ہمارے نبی کو، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بیواؤں کا آپ جو ہے مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع جانے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے گا۔ ڈھانڈاس باندھا، اور ان کا چچا زاد بھائی تھا، اس زمانے کا راہب تھا ان کا چچا زاد بھائی، باتوں کا جاننے والا اور بہت بڑا عالم تھا اس زمانے کا، تو ان کے پاس لے کر گئی۔ وہ جو ہے آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، اور انہوں نے فرمایا یہ علامت، یہ فرشتہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے اور یہ آخری نبی ہے، کاش اگر میں ان کا زمانہ دیکھتا تو میں بھی ایمان لاتا اس سے پہلے کہ میرا انتقال ہو جاتا۔ گھر لے کر آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور سمجھایا۔ پھر وہاں سے حضور نے دعوت کا کام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا، ایمان کے کلمے کو بولنے کا کام، ایمان کے کلمے کو پہنچانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے دعوت دی اپنی بیوی، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سب سے پہلے اس زمانے میں اس دھرتی پر اللہ کے کلمے کو پڑھنے والی ایک عورت، ایک خاتون تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے عورت کو قبول کیا، ایک خاتون کو قبول کیا، ایک مستورات کو قبول کیا اللہ کے کلمے کو پڑھنے کے لیے۔
3 چیزوں میں عورتیں مردوں سے آگے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ قبول کرنے میں، نمبر 2 شہادت دینے میں، اللہ کے دین پر شہید ہونے میں، اور نمبر 3 سلام اللہ کی طرف سے آنے میں۔ کلمہ پڑھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور شہید ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کی طرف سے سلام آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب دنیا سے جب جا رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن یاد آ گئی اپنے بیوی کی مدینہ میں، اور فرمانے لگے، رونے لگے کہ ایک عورت کا اور ایک مرد کا حق میں ادا نہیں کر سکا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی عورت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا؟ فرمایا خدیجہ کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اس نے اللہ اس کے رسول کے نام پر اتنا لگایا کہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے۔ ملک التجار تھی، تاجروں کی ملکہ تھی، 2 منزلہ مکان تھا ساگوان کی لکڑی کا، شیشے لگے ہوئے تھے، بہت مالدار تھی، لیکن اللہ اس کے رسول کے نام پر جو ہے سب لگا دیا۔ 3 بڑے خلفائے راشدین کا اسلام عورتوں کے کھاتے میں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت میں، علی رضی اللہ عنہ ان کی کفالت میں تھے، ان کو سنبھالتی تھی، چھوٹے بچے تھے، دین اسلام کی دعوت دی، علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خالہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی تھی، آنا جانا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کے یہاں پر، ان کی خالہ کی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، ان کا اسلام ان کی بہن کے کھاتے میں ہے۔ بہن کے گھر پر گئے تو وہ صحیفے رکھے ہوئے دیکھا تو جو ہے وہاں پر اسلام قبول کیا۔ 3 بڑے خلفائے راشدین کا اسلام عورتوں کے کھاتے میں ہے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر جو اکرمہ بن ابو جہل تھا، یہ جو ہے انہوں نے ان کو دعوت دی، جب انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو 3 بڑے خلفائے راشدین کا اسلام عورتوں کے کھاتے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی محدثہ تھی، محدثہ 2220 حدیثیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، سب سے بڑی محدثہ، آدھا علم ان سے سیکھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ 3 ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی حافظہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 بیویاں پورے قرآن کی حافظہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو رہی ہے ہمارے نبی کی، ان کی والدہ ام رومان فرماتی ہے، میری بیٹی عائشہ جھولا کھیل رہی تھی، ہمارے نبی جب بدائی کے لیے گھر تشریف لائے تو یہ جھولا کھیل رہی تھی، میں نے اس کو جھولے سے اتارا، اس کے منہ پر پانی کا چھپکا مارا اور اس کے بالوں کا ایک چٹلا باندھ کر ایک چادر میں لپیٹ کر ہمارے نبی کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کی شادی ہو رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدھی سادی شادی، سیدھی سادی بدائی ہوئی،
اور ہم لاکھوں خرچ کر رہے ہیں شادی کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے، کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کا زرہ فروخت کیا اور کہا کہ شادی کا سامان جمع کرو۔ انہوں نے ان کے پیسوں سے، علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے شادی کا سامان خریدا، چکی خریدی، تکیہ خریدا، اور جو ہے بچھونا خریدا، اور مٹکا خریدا، اور لوٹا خریدا۔ یہ ان کی زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہماری زندگیاں پلٹی کھائیں گی۔ ہم جو ہے واپس پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالی ہم کو ان سے جا ملائے گا۔ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھنا ہے، کیسی انہوں نے زندگی گزاری، کیسی محنتیں کی، مجاہدہ کیا، پریشانی جھیلی، قربانی دی اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی سگی ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ماں بیٹی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آج کوئی ماں بیٹی آپس میں ملتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فلانی چیز کہاں سے خریدی، کہاں مل رہی ہے، سیل کہاں لگی ہے، سستا کہاں مل رہا ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی۔ لیکن ماں بیٹی ملے، کیا باتیں ہو رہی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امی عائشہ میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، اس لیے میرا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے۔ آپ صحابی کی بیٹی ہیں، ابو بکر کی، آپ کا مرتبہ کم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ بیٹی کا باپ بیٹی کا رشتہ یہ اصل جنت کا رشتہ نہیں ہے۔ بیٹی فاطمہ، اصل رشتہ جو ہے وہ شوہر بیوی کا ہے۔ بیٹی فاطمہ، جنت میں تم علی کے ساتھ رہوں گی اور میں نبی کے ساتھ رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہوں گی اور تم اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ چنانچہ میں رحمت للعالمین ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ وہ تو کروڑوں کروڑوں لاکھوں سال کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہے، چنانچہ تم علی کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ شوہر ہمارے جنت کا ساتھی ہے۔ جنت میں ایک عورت، ایک خاتون اپنے بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اپنے والد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے جنت میں، کیونکہ اللہ نے جنت سے جوڑا اتارا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، اور یہی جوڑے جوڑے جنت میں رہیں گے۔ تو شوہر ہمارے جنت کا ساتھی رہے گا۔ شوہر اگر ہمارا دیندار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ ہمارے جنت کا ساتھی رہے گا۔ اور اگر شوہر بے دین ہے، بے نمازی ہے، پتہ نہیں اس کا ٹھکانہ پھر کہاں کا یہ ساتھی رہے گا۔ اس کے لیے اپنے گھر والوں کی زندگی میں، اپنے شوہر کی زندگی میں دین اور دین کی محنت اور دین کی فکر کو لانے کی فکر اور کوشش کرے۔ ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن اللہ کے دین پر چلنے والے کیسے بن جائے، نماز پڑھنے والے کیسے بن جائے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے کیسے بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے کیسے بن جائے، اللہ سے لینے والے کیسے بن جائے، اللہ کے سامنے رونے والے کیسے بن جائے۔ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے،
ہمارے گھر والے نمازی کیسے بن جائے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں گے اپنے گھر والوں سے اور بچوں سے جا کر پوچھنا کہ کون سی نماز میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو بچے اور گھر والے کہیں گے مغرب کی نماز میں، اور کون سی نماز میں لوگ کم رہتے ہیں مسجد میں، تو گھر والے کہیں گے فجر کی نماز میں کم رہتے ہیں۔ فجر کی نماز روزی لے کر اترنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ فجر کی نماز روزی لے کر اترنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں فرشتے، لیکن ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں۔ ہمارے گھر سے کوئی فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں گیا، تو روزی کہاں سے ملے گی، عزتیں کہاں سے ملے گی، رحمتیں کہاں سے ملے گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت۔ اسی لیے ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت نے اور اللہ کی برکت نے اور روزی نے منہ پھیر دیا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے گھر والوں کو، خاص طور سے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو فجر کی نماز کا پابند بنائے، کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے سارے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوگی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ جیسے ہم گھر میں چاول بناتے ہیں اور چاول دم ہونے سے پہلے ہم 2-4 دانے چاول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کمی تو باقی نہیں رہ گئی، کہ چاول دم ہو گئے یا نہیں ہوئے، پکے یا نہیں پکے، 2-4 دانے دبا کے دیکھتے ہیں۔ سارے چاول کو دبا کر نہیں دیکھتے، 2-4 دانے کو دبا کر دیکھتے ہیں۔ اگر وہ پک گئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پورے چاول پک گئے، اور 2-4 دانے اگر باقی رہ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے چاول باقی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام اعمال کو نہیں چیک کریں گے، تمام اعمال کو نہیں کھنگالیں گے، صرف نماز کو چیک کریں گے۔ جس اللہ کی بندی کی، جس اللہ کے بندے کا نماز اچھی نکل آئی، نماز کامل نکل آئی، نماز پکی نکل آئی، تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اس کے سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ اور جس اللہ کی بندی کی، اللہ کے بندے کے نماز خراب نکل گئی، وہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ اس کے لیے اپنی نماز کو جاندار بنانے کی فکر اور کوشش کرے، اپنی نماز کو جاندار اور مضبوط بنائے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی نماز میں گڑبڑ اس کے زندگی میں گڑبڑ۔ اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص دھیان رکھے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم بچے کو اسکول برابر ٹائم پر بھیجتے ہیں، اسی طرح اپنے بچے کو مکتب بھی برابر ٹائم پر بھیجے۔ اسکول سے آنے کے بعد ہم بچے کے بکس چیک کرتے ہیں، کیا ہوم ورک دیا گیا، کیا پڑھایا گیا، کیا لکھایا گیا، پوچھتے ہیں۔ اسی طرح دینی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچے کو مکتب میں بھیجیں گے تو یہ پوچھے بچے سے، آج آپ کو کیا پڑھایا گیا، آج آپ کو کیا سکھایا گیا، آج آپ کو کیا لکھایا گیا۔ یہ بچے آج اگر ہم اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیں گے تو کل یہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بننے کے بجائے ہمارے سر کا درد بن جائیں گے۔ ہمارے بچے آج اگر ہم ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کے سیکھنے سکھانے پر، ان کو دیندار بنانے پر دھیان نہیں دیں گے تو یہ کل ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بننے کے بجائے ہمارے سر کا درد بن جائیں گے۔
ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص خیال رکھیں، خاص دھیان دیں اور اپنے بچوں کو سکھائے اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائے۔ 8 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مارنے کا حکم ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7 دن گزرنے پر اس کا عقیقہ کروائے، اس کا اچھا نام رکھے اور 10 سال کی عمر پر بچے اور بچی کا بستر الگ لگائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، ان کی سنتوں میں، ان کے قانون میں 100% کامیابی ہے۔ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو جب بھی ہم دیکھیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہے، اپنی زبان سے اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ کرے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو اپنی زبان سے ہرگز برا نہ کہے، کیونکہ ہر وقت ایک فرشتہ مقرر اللہ نے کر رکھا ہے۔ ہماری زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ آمین کا مطلب یہ ہے یہی ہو، یہی ہو۔ ایک خاتون سعودیہ عربیہ کے اندر کھانا بنا رہی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے گھر میں، چولہے پر سالن بنا رہی تھی، اور سالن بناتے بناتے کوئی چیز کمی رہ گئی، شاید نمک لانے کے لیے گھر کے اندر کمرے میں گئی اور باہر آنگن میں چولہے پر کھانا بنا رہی تھی، اور اس خاتون کا 10 سالہ بچہ بہت شریر، اور وہ باہر کھیل رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ والدہ ماں کیا کر رہی ہے، مٹی سے کھیل رہا تھا بچہ۔ تو اس کی والدہ نمک لانے کے لیے گھر میں گئی اور اس بچے نے مٹی اٹھائی دونوں ہاتھوں میں اور لا کر سالن میں ڈال دی۔ گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا بن کر تیار ہو گیا ہے، نمک تھوڑا کم ہو گیا تھا، والدہ نمک لانے کے لیے گھر میں گئی تھی اور یہ بچے نے مٹی اٹھا کر سالن میں ڈال دی۔ والدہ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد ہم اور آپ وہاں پر رہتے تو بچے کو مار مار کر برا حشر کر دیتے، یہ تو نے کیا کر دیا، مہمان آئے ہوئے ہیں، سارا کھانا بن کر تیار ہو گیا، سالن بن کر تیار ہو گیا، اور اب کیا کھلائیں گے اور کیا پکائیں گے۔ اس والدہ کی زبان سے کوئی بد دعا نہیں نکلی اور مارا نہیں اپنے بیٹے کو، ایک دعا دے دی، بیٹے جا، میں تجھے کچھ نہیں کہتی، بس ایک بات کہتی ہوں، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ یہ والدہ کی اس وقت غصے کی حالت میں جو دعا دی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، اور عبد الرحمن بن سدیس آج کعبے کے امام بنے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں کعبے کے اندر، حرم میں، سارے دنیا کے لوگوں کو۔ یہ ماں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے اور ماں کی دعا بھی لگ جاتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو ذرا سا بھی برا بھلا نہ کہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جب بھی دیکھے تو یہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور ماشاء اللہ کہنے پر اللہ جو ہے اور ترقی کریں گے، ہمارے مال میں، ہمارے عزتوں میں، ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ اور بڑا چڑھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ اور بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی ماں کا جو ہے رتبہ ہے، ان کی ماں نے جو ہے ان کو وہاں تک پہنچانے میں مدد کی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسی گودیں کہاں سے لائے جن گودوں کے اندر ہم پلے بڑے،
جن گودوں میں ہم بڑے ہوئے وہ گودیں ہم کہاں سے لائے؟ ہماری مائیں روزانہ ایک قرآن کو پڑھا کرتی تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے اندر جو تم دینداری دیکھ رہے ہو، ہمارے اندر جو پرہیزگاری دیکھ رہے ہو، ہمارے اندر جو اللہ کا ڈر دیکھ رہے ہو، یہ سب ہماری ماں کا کمال ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہماری ماں نے حرام تو بہت دور کی بات، مشتبہ مال کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اور اپنے اولاد کے اندر جو دینداری دیکھنا ہو تو اپنے آپ کو حلال مال کی طرف رغبت کرے، حرام سے حفاظت ہو، حرام سے بچے، بیاس کے پیسے لینے سے بچے، بیاس کے پیسے دینے سے بچے، بینکوں سے قرض لینے سے بچے۔ جو ہے بیاس اپنے مال کو گھٹاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی کہ جو ہے بیاس مال کو گھٹائے گا اور صدقہ اور زکوٰۃ مال کو بڑھائے گا۔ یہ بچت گھٹ کے چکر میں بالکل بھی نہ پڑے، بالکل بھی نہ پڑے۔ اپنے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تب بھی کسی کے بچت گھٹ سے لا کر اپنے گھر کے اندر چراغ میں تیل نہ ڈالے، وہ رات اندھیرے میں گزار دو۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا، اللہ غیبی مدد کو تمہارے گھر میں اتارے گا۔ ہم ذرا ذرا سے بہانے کے لیے کسی سے جو ہے بیاج سے پیسے لے کر بھر رہے ہیں، پھر وہ پیسے ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، دواخانوں میں، ایکسیڈنٹ میں، چوری میں، ڈکیتی میں۔ جس کو یہ یقین نہیں کہ اللہ پالتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں، روزی کے مالک اللہ ہے، عزتوں کے مالک اللہ ہے، کامیاب کرانے والے اللہ ہے، نفع دینے والے اللہ ہے، کھلانے والے اللہ، پلانے والے اللہ، گھر کا انتظام کرنے والے اللہ، روٹی روزی کا انتظام کرنے والے اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے لو، اللہ کے بنو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ یقیناً اللہ کی ذات ہماری مدد کے لیے ہر وقت ہر جگہ تیار ہے۔ ہم اللہ سے لینے والے بنے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے کو حل کرے، اللہ سے مدد کو اتارے۔ ایک صحابی کے گھر میں، ارے صحابی تو دور کی بات، ہمارے نبی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارے نبی کے گھر میں چراغ میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے نبی کا انتقال جس دن ہوا اس رات میں ہمارے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، میں پڑوسن سے منگ کر ادھار تیل لے کر آئی تھی۔ نبی کا انتقال ہو رہا تھا، نبی کی طبیعت خراب تھی اور ہمارا گھر اندھیرے میں تھا، ادھار تیل لے کر آئے۔ ہم کہیں گے کہ اگر مال اللہ نے دیا تو اللہ ہم سے خوش ہے؟ نہیں۔ اور غریبی آئی تو اللہ ہم سے ناراض ہے؟ بالکل نہیں۔ سب سے بڑی غریبی تو ہمارے نبی کے گھر سے ہو کر آئی ہے، تو غریبی سے بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وضو کیا، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر گھر پر آئے، پوچھا عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر گئے مسجد میں دوسری مرتبہ، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پوچھا عائشہ کچھ کھانے کا انتظام ہوا گھر میں؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ مسجد میں گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جو ہے اللہ سے مانگا۔ اتنے میں عثمان رضی اللہ عنہ گھر پر آ گئے، پوچھا امی جان عائشہ ہمارے نبی کہاں ہیں؟ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، مسجد میں گئے اللہ سے مانگنے کے لیے۔
घर पर इनके सालन और रोटियां बन रही थी, हांडी उठाकर गर्मा गर्म लाकर रख दी हमारे नबी के घर में। हमारे नबी तशरीफ़ लाए, पूछा आयशा कुछ खाने का इंतज़ाम हुआ? हाँ या रसूल अल्लाह, उस्मान आए थे और ये देकर गए। कहा कि आयशा उस्मान ने नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने दिया है। वो सहाबी घर के अंदर कुछ नहीं है, 2 रकात नमाज पढ़कर आए मस्जिद से, बीवी से पूछा कुछ इंतज़ाम हुआ घर में? कुछ नहीं हुआ। फिर गए 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर कुछ नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा नमाज पढ़कर आए मस्जिद में 2 रकात, कहा कि वो चक्की है ना कोने में रखी हुई, वो चलने लग गई और उसमें से आटा निकल रहा है। फिर एक सहाबी के घर में कुछ नहीं है, 2 रकात नमाज पढ़कर आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़कर आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़कर आए, तो कहा कि अपना जो तंदूर लगा हुआ है इसमें ये तंदूर रोटियों से भर गया। ये अल्लाह से लेने का अमल है नमाज पढ़ना, यानी अल्लाह से बातें करना। नमाज के मायने हैं अल्लाह से बातें करना। राज व न्याज नमाज के मायने ही है। नमाज ये फ़ारसी लफ्ज़ है, उर्दू में इसके मायने होते हैं अल्लाह से बातें करना। तो जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो टेंशन है, जो फ़िक्र है, जो गम है हमारे ऊपर, इसको अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह से कहे। अल्लाह के सिवा कोई हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकता। अल्लाह से कहना है, अल्लाह से लेना है और अल्लाह की राह में लगाना है। अल्लाह उसके रसूल के दीन पर लुटाना है, खर्च करना है। फरिश्ता सुबह में फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकलता है तो फरिश्ता ऐलान करता है कि एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को और दे और बचा कर रखने वाले के माल को तो हलाक और बर्बाद कर दे। इसलिए खर्च करना, उम्मत के गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर और जो है यतीमों पर खर्च करना, अल्लाह के दीन के काम करने वालों पर खर्च करना और अपने मेहमान के ऊपर खर्च करना। मेहमान के ऊपर खर्च करने के तो बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल हदीस में वारिद हुए हैं कि इतना बतलाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के बारे में। और एक वाक़या भी है कि एक जो है ख़ातून के पास एक ऐसी बकरी थी जो शहद और दूध देती थी। उनसे पूछा गया कि ये बकरी तुम्हारे पास कैसे आ गई? तो उसने कहा कि ये बकरी अल्लाह की तरफ से हमारे पास आई है। कैसे आई है? कहा कि हम तो गरीब लोग थे और हमारे पास इस बकरी के सिवा कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी और बकरीद आ गई। मेरे शौहर ने कहा कि इस बकरी को ही ज़ुबा कर दो। मेरे शौहर ने कहा इस बकरी को ही ज़ुबा कर दो। मैंने कहा कि इस बकरी के सिवा हमारे पास तो कोई है ही नहीं चीज़ गुज़र बसर के लिए, और ईद भी और कुर्बानी हम पर फ़र्ज़ भी नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन हमारे यहाँ मेहमान आ गए, तो मेहमान को खाने के लिए हमारे घर में कोई चीज़ नहीं थी इस बकरी के सिवा। मैंने कहा इस बकरी को ज़ुबा कर लो, और मेहमान का तो बहुत बड़ा हक़ है। सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर से मेहमान खुश होकर जाए, और सबसे बदतरीन और सबसे छोटा घर वो है जिस घर से मेहमान नाराज़ होकर जाए। मेहमान आ गया तो हमारी पेशानी चढ़ जाती है, ये क्यों आ गए हमारे घर पर, अब ये कब जाएंगे। तो मैंने शौहर से कहा कि बकरी को ज़ुबा कर लो, मैं पका कर खिला दूंगी। शौहर बाहर लेकर गए आंगन में बकरी को ज़ुबा करने के लिए, और ज़ुबा करके खाल खींच रहे थे। इतने में हमारी दीवार से एक बकरी उतरकर सहन में आ गई, और मुझे लगा कि ये बकरी शौहर के हाथ से छूट गई। मैं बाहर देखने के लिए गई तो देखती तो क्या, शौहर बकरी की खाल खींच रहे हैं। मैंने कहा क्या अजीब बात है कि ऐसी ही बकरी हमारे घर में आ गई है। फिर जब हमने उसका दूध निकाला तो
تو واقعی میں ایک تھن سے دودھ اور دوسری تھن سے شہد نکلا۔ یہ کہا کہ یہ اللہ نے مہمان کے اکرام کرنے کی وجہ سے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے خزانوں اپنے گھر میں اتارنا سیکھے، اپنے گھر میں اللہ سے لینا سیکھے، اللہ سے اپنے گھر میں مدد کو حاصل کرنا سیکھے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی پال نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی عزت دے نہیں سکتا، کوئی ذلت دے نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی جلا نہیں سکتا۔ سارے صفات کے مالک صرف ایک تنہا اللہ ہی ہے۔ اس کے لیے ہم خاص طور سے اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے اندر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کے اندر دینداری لانے کی کوشش کرے۔ اور میرا اپنا بیٹا رات میں 10، 11، 12 بجے تک باہر کیا کر رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیوں بیٹھ رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی باہر بیٹھنے کی؟ کوئی تجارت ہے تو الگ بات ہے، نوکری ہے تو کوئی الگ بات ہے، بزنس ہے تو کوئی الگ بات ہے، لیکن ہمارا اپنا بچہ باہر کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو باہر رات میں 12، 1، 2، 3، 4 بجے تک بیٹھنے کی؟ ہم تھوڑا سا مضبوط بنے اپنے بچوں کے ساتھ میں، بیٹے کیا ضرورت ہے باہر بیٹھنے کی؟ جلدی سونا، جلدی اٹھنا انسان کو طاقتور اور مالدار بنا دیتا ہے۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا انسان کو طاقتور اور مالدار بنا دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں سے بھی کبھی کبھی ناراض ہو جائے، بیٹے تو نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ گھر والوں سے کہے آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیے، نہیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ تھوڑی بات سے ہم گھر والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شادی میں لے کر نہیں گئے، ولیمے میں لے کر نہیں گئے، گھومنے لے کر نہیں گئے، فلانی چیز لا کر نہیں دیے، یہ چیز آپ نے لا کر نہیں دیے۔ ایسے ہی تھوڑا سا اللہ رسول کے لیے ناراض ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے کامیاب کرے گا، اور ہمارے گھر والے گھر میں چین، سکون، آرام، راحت، عافیت، رحمت، برکت، عزت، صحت، نعمت، دولت آئے گی، اور اللہ ہمارا فیصلہ جنت کا کریں گے۔ اس کے لیے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرائے۔ ایک خاتون نے اپنی والدہ سے کہا، امی میرے بچے اور میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، بیٹی تو ایک کام کر، گھر میں صبح کے وقت چیخ پکار کر دیا کر۔ کیسا امی؟ کہا کہ گھر میں تو جہنم کی آگ کو نہ سلگا، کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، تھوڑے چیخ پکار کر لیا کر، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، سب اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ دنیا کی آگ سے زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے لیے اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرائے، خاص طور سے فجر کی نماز میں اپنے گھر والوں کو بھیجے اور اپنے بچوں کو بھیجے، اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک دو باتیں ذہن میں ہیں کہ پردے کا اہتمام، پردہ عورتوں کا سب سے بڑا زیور ہے۔ حدیث میں آتا ہے پردہ عورتوں کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اس کے لیے پردے کا اہتمام، اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، تو اللہ نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ کسی عورت کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، تو عورت کے نام سے بھی پردہ ہے، عورت کے نام سے بھی پردہ ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سراسر پردہ ہی پردہ ہے۔ عورت کے معنی ہی ہے چھپانے والی چیز، اور مستورات کے معنی ہی ہے چھپانے والی چیز، کہ اس کو سراسر چھپایا گیا ہے۔ اس لیے زیور ہے یہ پردہ، کہ جن عورتیں یہ کہتی ہے کہ ہمارا دماغ بہت صاف ہے اور
جو ہمیں ضرورت نہیں ہے پردے کی، تو سب سے زیادہ دماغ تو فاطمہ بنت محمد کا صاف تھا، لیکن پردے کا حکم ان کو بھی تھا۔ جب دنیا سے جا رہی تھی تو کہا اپنی خادمہ سے کہ علی گھر پر نہیں تھے، علی سے کہنا، اپنی خادمہ سے کہا کہ غسل کے لیے گرم پانی رکھو۔ غسل کیا، قبلے کی طرف لیٹی اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی اور کہا کہ علی سے کہنا میرا غسل ہو گیا ہے، کوئی مجھے غسل نہ دے اب۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا غسل کیا اور اللہ کے پاس چلی گئی۔ حالانکہ عورتوں کو تو عورتیں غسل دیتی ہیں، لیکن کوئی عورت بھی اب غسل نہ دے ان کو، ایسا پردہ تھا۔ اور رات میں جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ پردے کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن سے ہمیں شریعتاً پردہ کرنا فرض ہے، جیسے 17 لوگ ہمارے خاندان میں ہمارے گھر میں رہتے ہیں جو ملنے جلنے میں آتے ہیں، لیکن ان سے پردہ کرنا فرض ہے، وہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ دیکھو، نمبر 1 خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھو زاد بھائی، چچا زاد بھائی، دیور، جیٹھ، نندئی، بہنوئی، پھوپھا، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھانجا، شوہر کا بھتیجا، یہ 17 لوگ غیر محرم ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں، رشتہ دار میں، اڑوس پڑوس میں ملنے آتے ہیں، لیکن ان سے پردہ ہے، اس کا اہتمام کرے۔ اور 15 ایسے ہیں جو ہمارے شرعی محرم ہیں، جن سے ہم مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سفر میں جا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں، جماعت میں جا سکتے ہیں۔ ایک تو 4 تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا شوہر ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا والد ہے جی۔ یہ جو ہے 15 لوگ ایسے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح میں حرام ہے۔ شوہر، بیٹا، بھائی، والد، نانا، دادا، نواسا، پوترا، بھانجا، بھتیجا، چچا، ماموں، اور جو ہے سوتیلا بیٹا، سسر اور داماد، یہ لوگ جو ہے ہمارے محرم میں آتے ہیں۔ ان سے ہم بات کر سکتے ہیں، سفر میں جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، جماعت میں بھی جا سکتے ہیں، اور شادی بیاہ، موت مٹی میں بھی ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ بول رہے 2 منٹ بول رہے